سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں آج بینچ کے پاس دو مقدمات کے ہمارے لگے ہوئے تھے. پہلا مقدمہ جو تھا وہ گوہر علی خان، بیرسٹر گوہر علی خان چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تھا، جس میں توہین عدالت کے بارے میں نالش کی گئی تھی. اور وہ جو 20 سے لے کر اب تک آج تک جو بھی جنرل الیکشنز کے کاغذات نامزدگی کی شروعات سے لے کر کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال سے تک جو ہے، اور ابھی بھی وہ سلسلہ اپیلوں کا شروعات ہوا جاتی ہے. آج اس بارے میں بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے اس سپریم کورٹ کے حکم کی جو آتھر جج تھے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو لکھا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پابند ہے، لازم ہے، اس پر آئینی تقاضا ہے اس کا کہ وہ فری، فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کروائے، اور لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس میں ہونی چاہیے ہر جماعت کے لیے. اور ہر امیدوار خواہ وہ جو ہے بغیر کسی جماعت کے انڈیپینڈنٹ ہی کیوں نہ لڑ رہا ہو، اور ان کے لیے ایسا ماحول سازگار ہونا چاہیے، کیونکہ ساری ریاست کا دار و مدار اس الیکشن کی شفافیت کے انعقاد پر منحصر ہے اور محیط ہے. ہماری طرف سے یہ نالش کی گئی تھی کہ جناب، آپ کے احکامات کے باوجود کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہم آپ کے حکم کے تابع اسی دن گئے جو آپ نے وقت مقرر کیا تھا 3 بجے کا، اور الیکشن کمیشن کو ہم نے اپنی معروضات پیش کی، اور اس کی روشنی میں الیکشن کمیشن میں بظاہر تمام صوبائی الیکشن کمیشنز کو اور تمام جو ہے ایڈمنسٹریشن کو جو ان کے تابع آتی ہے، یعنی الیکشن کی مقصدیت کے لیے وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں، کیئر ٹیکر جو ہیں، صوبائی حکومتیں جو کیئر ٹیکر ہیں، اور تمام ایڈمنسٹریشن جو ریاست کا ہے، وہ الیکشن کمیشن کا پابند ہوتا ہے احکامات ماننے کا اور اس کے انعقاد کو یقینی بنانا اور شفاف بنانا. ہم نے یہ عرض کیا کہ جناب، آپ نے حکم بھی کیا، الیکشن کمیشن نے آگے ہدایات بھی جاری کی، لیکن الامان جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا پی ٹی آئی کے امیدواران کے ساتھ 20 سے لے کے 24 تک 2 دن تو وہ ضلع سبحانی کے جو ہے مطالبے پر، اپوزیشن کے دوسرے جماعتوں کے مطالبے پر جو 2 دن بڑھائے گئے کاغذات نامزدگی کے دخول کے لیے، ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا گیا، ہمارے لیے نہیں کیا گیا. 24 تک جو ہے انہوں نے بڑھا دیا، اور اس دوران میں ہمارے امیدواران کے لیے جو دقتیں آئیں، یعنی وہ ہم نے اس کا احاطہ کیا، اور اس میں ہمارے امیدوار کو ان کے ڈیزگنیٹڈ جو ایجنٹ تھے، ان کے پروپوزر جو تھے، ان کے جو سیکنڈر تھے، اور یہاں تک کہ جو وکلاء جاتے تھے ان کا کاغذات نامزدگی داخل کرنے کے لیے، تو ایک بہت ہی بھاری نفری پولیس کی اور سفید پارچات میں لوگ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کے دفتر کو احاطہ کر کے، دفتر کو گھیراؤ کر کے، بلاک کر کے ان کی انٹری جو ہے ناممکن بناتے تھے. اور اگر کوئی دھکم پیل یا کوئی وکیل یا کوئی کسی طریقے سے اس کا عملے کا بن کر، اور کوئی خاکروب بن کر، کوئی چپڑاسی بن کر صبح گھس جاتا تھا، تو اس کو بامشکل جو ہے اس کو کاغذات نامزدگی داخل کرنا وہ ریٹرننگ آفیسر دیتا تھا. اور اس لیے یہ جب آگ کے ایک سمندر سے گزر کر کاغذات نامزدگی کا جو ہے مرحلہ ختم ہوا، تو پھر جانچ پڑتال میں یہی کام شروعات کر دی گئی کہ جانچ پڑتال میں ہمارے امیدواران کے ناممکن بنایا گیا، اور 90% کاغذات نامزدگی جو 29 دسمبر اور 30 دسمبر کو کیے گئے، 90% اس بنا پر خارج کیے گئے سارے پاکستان میں کہ ان کا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ جو ہے وہ حاضر نہیں آئے ہیں. جب تم حاضر انہیں اندر ہی نہیں جانے دو گے تو وہ حاضر کہاں سے آئیں گے. اور اسی طرح پھر کہا گیا کہ جی کینڈیڈیٹ خود آئے.
یعنی مقصد یہ تھا کہ کینڈیڈیٹ کو اٹھا کر وہ گرفتار کر لیتے تھے جب وہ آتا تھا، اور پروپوزر اور سیکنڈر کو 216 تعزیرات پاکستان میں اس پہ بھی پرچہ دے دیتے، اور پرچے وہ تھے جو خفیہ رکھے گئے تھے۔ بعض ہمارے امیدواران کو مفرور قرار دے دیا گیا تھا، انہوں نے پروٹیکٹیو بیلز کروا کر وہ گئے، وہ کاغذات بھی ساتھ لے کر گئے پروٹیکٹیو بیل، تو وہ مفروری ختم ہو جاتی ہے جب ان کی ضمانت عدالت مجاز لے لے اور وہ سرنڈر کر جائیں، اور اس کے باوجود جو ہے ان سے جو ہے یہ سلوک کیا گیا۔ جب یہ کمپلینٹس کی تو میں نے عرض کیا کہ جناب صفحہ 12 پر صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کی آپ ذرا پڑھ لیں کہ اس نے جو چیف سیکرٹری پنجاب کو اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کو جو مراسلہ لکھا ہے، اس نے لکھا کہ میرے پاس سینکڑوں کی تعداد میں جو شکایات آ رہی ہیں، اور ان شکایات میں یہی شکایت کی جا رہی ہے، اور جس میں بیشتر کیا زیادہ تر پی ٹی آئی کے امیدواران کی جانب سے ہیں کہ ان کی رسائی الیکشن کمیشن ریٹرننگ آفیسر تک جو ہے رسائی کو ناممکن بنایا جا رہا ہے، اور جو پولیس اور آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ان کے ساتھ ناروا سلوک کیے ہوئے ہے، یہ الیکشن کی شفافیت پر یہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ آپ اس میں جو ہے پرو ایکٹیولی یعنی چیف سیکرٹری کو لکھ رہے ہیں اور انسپیکٹر جنرل پولیس کو لکھ رہے ہیں۔ وہ جب میں نے پڑھ کر سنایا تو جج صاحب نے کہا کہ یہ جو ہے پنجاب کے بارے میں نے کہا جی ہمارا پنجاب کا چونکہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، لیکن کراچی میں بھی کم نہیں ہوا ہے، پشاور میں بھی کم نہیں کیا گیا، اور باقی جگہوں پر سے بھی ہمارے پاس شکایات آئی ہیں جس کا پھر ہم نے ایک سول مسلینیس جو ساتھ دائر کی تھی، اس میں ہم نے دکھایا کہ 670 ہمارے امیدواران کو کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ہیں، ایک بھی دوسری جماعت کا نہیں کیا گیا۔ یعنی یہ کمال کے اتفاقات ہیں کہ صرف ہمارے ہی امیدواران کو، پی ٹی آئی کے ہی امیدواران کو شاید فارم بھرنے نہیں آتے، یا ان کے پروپوزر اور سیکنڈر غائب ہو جاتے ہیں، جیسے سینگ سے غائب ہو جاتے ہیں، تو ان کے ایک کوئی نہیں ہوا۔ تو یہ اس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ۔ پھر دیکھیے گا کہ اپیل دائر کرنے کے لیے جب کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں تو اسی وقت آرڈر جو ہے دیا جانا مقصود ہوتا ہے، اسی وقت، لیکن کسی کو آرڈر نہیں دیا گیا، اور بے شمار ہائی کورٹس میں، سارے ہائی کورٹس میں پہلے ریٹیں ہوئیں کہ ہمارے پروپوزر سیکنڈر کو نہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، وہ ہائی کورٹ نے کہا کہ انہیں ہراساں نہ کیا جائے۔ پھر وہ جی نقل نہیں دے رہے، تو فلڈڈ سے، کل بھی میں لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا تو بے شمار پٹیشنز آئیں جنہوں نے کہا کہ جی ہمیں نقل نہیں دی جا رہی ہے، ریٹرننگ آفیسر نے جو ہمارے کاغذات نامزدگی مسترد کیے۔ تو نقول کے حصول کے لیے بھی عدالت عالیہ سے نالش کرنا پڑ رہی تھی پی ٹی آئی کے امیدواروں کو، وہ آج آخری دن ہے اور آج تک نہیں ملی ہے۔ اور جب ہم نے کہا تو باہر کیف ہم نے یہ ہدایات کر دی نیچے کہ بغیر نقل حاصل کیے۔ اب دیکھیں اگر نقل نہیں ملتی ہے تو وہ مؤثر طریقے سے اپیل میں کیا لکھیں گے کہ کس بنا پر جو ہے مسترد کیا گیا، اور اس کو کس طرح سے قانونی اس کو جو ہے لا قانونیت ظاہر ہوگی۔ بہرکیف ان تمام کے باوجود جب چیف جسٹس صاحب اور انہوں نے وہ چیف پنجاب کے الیکشن کمشنر کا وہ مراسلہ پڑھا جو انہوں نے ہدایت اور حکم جاری کیا تھا، تو پھر انہوں نے یہ سوموار کے لیے رپورٹ مانگی ہے چیف سیکرٹری پنجاب سے اور انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب سے کہ یہ آپ کی جو شکایات ہیں جس کا احاطہ پنجاب کے الیکشن کمشنر نے کیا ہے اور آپ سے تقاضا کیا ہے، آپ نے بتائیں اس پر کیا کیا ہے، اور کیوں کر جو ہے اب ظاہر ہے کہ ہماری یہی تھی کہ ان کو توہین عدالت کا ارتکاب کیا ہے انہوں نے، اور ان کو جو ہے قرار واقع سزا دی جائے۔ تو اس میں باقی کی کارروائی جو ہے مزید سوموار کے لیے کی گئی ہے۔ تو بہرکیف یہ ایک پہلو تھا جو الیکشن کمیشن کی شفافیت جو کہ 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے اس کا بارے میں تھا، اور کیسی لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے۔ ہم نے ایک سی ڈی بھی کہا، ہم نے کہا یہ دیکھ لیجئے گا کہ کس قدر تشدد اور
یعنی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، اور کس قدر آگ کے سمندر سے گزر کر ہمارے امیدواران جو ہے اس پروسیس میں حصہ لے رہے ہیں، تو کیا اس کو آپ لیول پلینگ فیلڈ اور شفاف الیکشنز کروائیں گے؟ اور میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین پری پول ریگنگ ہے جو اس میں کی جا رہی ہے، جس میں اس سے گزر کر ہمارے امیدواران کو پیا جاتا ہے۔ اب دوسری نالش جو دوسرا تھی ساڑھے وہ وقفے کے بعد، وہ تھا مسنگ پرسنز یا انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے بارے میں تھا، جس میں چودھری اعتزاز احسن صاحب جو ہے پٹیشنر تھے اور میں ان کا وکیل تھا، اور کل شعیب شاہین صاحب نے کل چونکہ ہم نے یہ ان کو بتایا کہ میرے بیٹے کو انہوں نے جو کہ این اے 127 کا امیدوار لاہور سے تھا، اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کو گرفتار کر کے چودھری اعتزاز احسن صاحب اس لیے نہ آ سکے کیونکہ یہ اس میں میرے وکیل تھے۔ یہاں تو میں ان کا وکیل ہوں نا، میں پٹیشنر تھا اور یہ وکیل تھے۔ میں نے اپنے بیٹے خرم لطیف کھوسا جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے، اس کی محبوسی کے بارے میں ریٹ کی تھی، اور اس کو جو ہے مزنگ تھانے نے گرفتار کر لیا تھا، اور جسٹس باقر نجفی صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے اس کو برآمد کروا کے اور ریکارڈ سارا منگوا کر، اور چودھری صاحب نے کہا کہ جی یہ ذرا سی ڈی ذرا دیکھ لیں جس میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اسلحہ تھا اور اس نے وردی پھاڑ دی پولیس والے کی، اور اس نے جو ہے اس کے وائرلیس سیٹ جو ہے چھین لیے، اور دہشت گردی کا پرچہ کر دیا میرے بیٹے پر، اور ساتھ ہی اس پر جو ہے ڈکیتی کا پرچہ کر دیا کہ انہوں نے وائرلیس ڈاکہ مارا ہے، اور ساتھ ہی 353 اور 186 کے کار سرکار میں مداخلت کی ہے، اور 20 نامعلوم وکیل کو ابھی نام کے جو آئے گا اس کو بھی گرفتار کر لیں گے۔ تو جب چودھری صاحب نے وہ سی ڈی کا ذکر کیا، انہوں نے کہا دکھائیں سی ڈی، دیکھی گئی، اس میں نہ کوئی وردی پھاڑنے کا تھا، نہ کسی اسلحے کا ذکر تھا، نہ وائرلیس چھیننے کا ذکر تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس سے کوئی جرم بنتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شواہد ہیں آپ کے پاس؟ ان کے پاس کوئی سی ڈی نہ تھی، کیونکہ یہ ہائی کورٹ کے باہر میرا دفتر ہے لاہور میں، اور میرے دفتر کے اندر یہ جو برانڈا ہے سامنے جہاں پورچ ہے، وہاں اس پولیس والوں نے آ کر کوشش کی تھی ہراساں کرنے کی میرے بیٹے اور میرے بیٹے کے جو کلائنٹس تھے، اس پر جو ہے انہوں نے اس وقت ہی جا کر باقر نجفی صاحب کو شکایت بھی کی تھی عدالت میں 29 تاریخ کی، اور یہ 31 کو یعنی انہوں نے پرچہ درج کر کے اندر کیا، اور کل جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے اس کو نہ صرف مخلصی دلائی بلکہ اس کیس کو ہی انہوں نے کہا یہ بددیانتی پر مبنی ہے، اور اس کو کلعدم کر کے اور اس کو غیر قانونی کیا، اور جج صاحب نے کہا کہ یہ ٹرنر روڈ تو ہائی کورٹ کا حصہ ہے، آئندہ اگر آپ نے کسی وکیل کو اس طرح سے آ کر ٹرنر روڈ سے یا کہیں سے گرفتار کیا یا ہراساں کیا تو پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، اس تھانے دار کو کہا۔ تو اس طرح سے وہ پولیس جو وہاں ایک بے لامتناہی ہائی کورٹ کو بھی گھیر کے کھڑی ہوئی تھی، اور ٹرنر روڈ پہ سارے وکلا کے دفتروں کا گھیراؤ کیا ہوا تھا تاکہ یہ اپیلیں نہ دائر کر سکیں جو خارج کرنے کے کاغذات نامزدگی کے اخراج کی اپیلیں ہائی کورٹ کے ٹرائبونل مقرر ہوئے ہیں۔ تو ان ساروں کو مانع کرنے کے لیے یہ ایک اور حربہ تھا جو کہ وہاں استعمال کیا گیا، جسے لاہور ہائی کورٹ نے کل اس کا کلا کما کیا اور کیا۔ تو آج یہ جو ڈس اپیئرڈ پرسنز پہ کے بارے میں آمنہ جنجوا صاحب نے بھی کیا ہوا تھا، جن کے خامند کو بمائے ان کے ایک دوست کے جب وہ ٹریول کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو راستے میں ان کو بھی غائب کر دیا گیا، اغوا کر لیا گیا یا ڈس اپیئر ہو گئے۔ آج تک وہ بھی بیچاری بلک رہی ہے، اور ہماری نہ صرف یہ تھی، چودھری صاحب نے مثالیں دیں کہ یہ ایک پیٹرن بن گیا ہے۔ کیا یہ ایک نئی اسٹیٹ پالیسی ہے؟ کیونکہ جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب لائن آف فائر میں اس نے تسلیم کیا کہ ہم نے جو ہے یہ ایک اسٹیٹ پالیسی کے طور پر لوگوں کو اغوا کیا تھا، اٹھایا تھا، غائب کیا تھا، اور اتنے لوگ ہم نے امریکہ کو دے دیے تھے ان میں سے، وہ بھی ایک اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ ایک اسٹیٹ پالیسی بدقسمتی سے بنتی چلی جا رہی ہے، اور اب بھی یہ جو چودھری صاحب نے کہا کہ اب بھی ایک پیٹرن بن گیا ہے کہ اغوا کر لو، اٹھا لو،
من پسند پھر ان سے جو ہے جو بھی پولیٹیکل انجینئرنگ یا بیانات دلاؤ، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ یہ حال ہو رہا ہے، اور پاکستان سارے میں یہ کیا جا رہا ہے۔ ایک ڈس اپیئرڈ پرسن، پھر ہمارا تھا کہ بلوچ جو ہے قوم پہلے سے ہی بہت زیادہ نالا ہے، اور میں نے بتایا کہ ابھی بھی وہ اتنی قسم پرسی کے عالم میں ہے، اتنی یخ سردی میں ان کی بچیاں، عورتیں، بوڑھے، بزرگ، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ ٹھنڈی یخ بستہ سردی میں وہ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے کئی دنوں سے، کیا کئی ہفتوں سے بیچارے یہاں قسم پرسی کے عالم میں ہیں، اور اپنی تصویریں اپنے پیاروں کی لے کر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا بھائی، یہ میرا خامند، یہ میرا باپ، یہ کب سے مسنگ ہے، اور کئی سال سے ان کا پتہ نہیں۔ ریاست چودھری صاحب کہا کرتے تھے ماں جیسی ہوتی ہے، تو کیا ماں اس طرح کسی کو غائب کر کے اور کیا بلکتا چھوڑتی ہے ان بچوں کو یا ان کے عزیز و اقارب کو؟ تو باہر گیا، اس پہ اٹارنی جنرل کو کہا گیا ہے کہ یہ جو کمیشن بنا ہوا ہے، جو مدتوں سے کمیشن سپریم کورٹ کے ججز کے برابر کی تنخواہیں لے رہا ہے، اور جو اتنا بڑا ایک سیکریٹریٹ بنایا ہوا ہے جس میں غریب عوام کے ٹیکسوں سے پیسے جو ہے وہ اس کے اخراجات پر جا رہے ہیں، نہ صرف ان جو کمیشن کے ممبرز بنے ہوئے ہیں اور یہاں جو چیئرمین صاحب ہیں ان کے پیسے تنخواہ سپریم کورٹ کے یعنی ججز کے برابر تنخواہیں اور ان کو مراعات ملی ہوئی ہیں سال سے۔ تو کیا کارکردگی ہے، یہ بھی چودھری صاحب کی پٹیشن میں ہے کہ ان سے ذرا حساب لیجئے گا، اور ساتھ ہی ہماری نالش تھی کہ ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج کی سربراہی میں جن کے 2 سال کم از کم سپر اینویشن سے کے اندر ہوں، باقی ہوں، وہ ان کو مقرر کیا جائے، اور اس میں سپریم کورٹ بار کا صدر ہو، اس میں پاکستان بار کونسل کا چیئرمین ہو، یہ سارے صدور ہوں ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انسانی حقوق ہیومن رائٹس کمیشن کی، پی ایف یو جے کے اور دیگر جو ہے وہ اکابرین پر ایک کمیشن بنایا جائے جو ان چیزوں کا احاطہ کر کے اور ان کی جو ہے قسم پرسی میں ان کی بات پرس کرائے۔ اٹارنی جنرل کو اب حکم دیا گیا ہے کہ آپ بتائیں جو پروڈکشن آرڈر 700 سے زیادہ کمیشن نے پروڈکشن آرڈرز کیے ہیں، ان پر کیا کارروائی ہوئی ہے؟ آمنہ جنجوعہ صاحبہ کا کہنا تھا کہ کوئی ایسی اس پر کارروائی نہیں کی۔ جب